اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180۔ کتبہ لکھا گیا علیکم اوپر تمہارے، اذا جس وقت حاضر ہو احدکم تم میں سے ایک کو، احدکم الموت تم میں سے ایک کو موت، ان ترکا اگر چھوڑ جائے، خیرن الوصیۃ مال وصیت کرنا ہے، ان ترکا خیرن الوصیۃ اگر چھوڑ جائے مال وصیت کرنا ہے، للوالدین واسطے ماں باپ کے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، ساتھ معروف طریقے سے، حقاً حق ہوا، علی المتقین اوپر پرہیزگاروں کے۔ جب تم میں سے کسی کو موت کی علامات نظر آنے لگے، آثار ظاہر ہو جائیں، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے، تو اگر وہ مال کثیر یعنی زیادہ مال چھوڑ جائے تو کیا لکھ دیا گیا، کیا حکم دے دیا گیا کہ اس کنڈیشن میں وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ اس مال کی وصیت کرے۔ اب کن کے لیے وصیت کریں؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، انتہائی بھلے طریقے سے۔ یہ ڈیوٹی ہے، یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ متقیوں پر، تقوی والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ کام لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ آیات میراث یعنی وراثت کی آیات اترنے سے پہلے نازل ہوئی۔ وراثت کی آیات سورۃ النساء میں ہے، جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر وارث کا حصہ بتایا گیا ہے۔ جب وراثت کی آیات اتری تو کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، بعض کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں بلکہ مخصوص ہو گئی، یعنی مخصوص حالات میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ جن کے حق اللہ نے خود بتا دیے وہ تو حقدار ہیں، ان کے متعلق تو کوئی وصیت نہیں، لیکن اقربین یعنی قریبی رشتہ داروں میں سے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو وراثت میں سے حصہ تو نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر جانی چاہیے۔ اپنی زندگی میں جس طرح انسان اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح متقین کی ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے ان رشتہ داروں کو جن کا وراثت میں حصہ تو نہیں بنتا، ان کو کچھ نہ کچھ دے جائے۔ اگر مرنے والا مالدار ہے تو اقربین کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے۔ اور معروف طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اور نمبر 2، مال کے تیسرے حصے میں سے وصیت کرے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں۔ اور بھی دیگر معاملات میں وصیت لکھی جا سکتی ہے کہ مرنے والا چاہتا ہے کہ میرے بعد بھی وہ کام جاری رہیں، تو ایسی صورت میں جب کہ وصیت کے قابل کوئی کام، کوئی چیز ہو تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں تو پھر مستحب ہے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی کرے تو معروف طریقے سے، وارثوں میں سے کسی کی حق تلفی نہ کر جائے۔ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ اگر صاحب حیثیت ہیں تو صلہ رحمی کی وصیت کرتے ہیں۔